نسیم بھری جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے۔ یہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پہ دے دیتی ہے۔ جو کرایہ دار ہوتے ہیں، ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے، اس کی عمر ہے 50-55 سال۔ اس کی شادی ہوتی ہے ایک جوان لڑکی سے جس کی عمر ہے 20-21 سال۔ لیکن رات کو ایک لڑکی کے کراہنے کی آواز آتی ہے تو نسیم بہت ڈر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی کو پورا سنیے گا، لازمی سبق ملے گا۔ نسیم جب بیوہ ہوتی ہے تو اس کا جو وہ شوہر تھا نا، اپنی بیوی کے نام پہ مکان چھوڑ جاتا ہے۔ نسیم رات کو ڈرتی تھی کتوں کے آوازوں سے، چور کے ڈر سے اور لوگوں کی گندی نگاہوں سے۔ اس لیے نسیم کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ سوچتی ہے جو میرا گھر ہے اس کا اوپر والا پورشن خالی رہتا ہے، کیوں نہ کرائے پہ دے دوں، گھر میں رونق بھی ہو جائے گی اور ڈر بھی نہیں لگے گا۔ نسیم کا محلے میں اتنا آنا جانا نہیں تھا۔ وہ محلے میں جاتی ہے، محلے کی عورتوں کو کہہ کے آتی ہے میں نے گھر کرائے پہ دینا ہے، کوئی کرایہ دار ہو تو مجھے بتانا۔ تو یہ شام ہوتی ہے، نسیم کے گھر کی بیل بجتی ہے۔ نسیم دروازہ کھولتی ہے تو باہر ایک بوڑھا شخص 50-55 سال کا، اس کے ساتھ 20-21 سال کی لڑکی ہوتی ہے۔ نسیم ان سے پوچھتی ہے آپ کون ہے، کس سے ملنا ہے؟ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے آپ مکان کرائے پہ دینا چاہتی ہیں۔ نسیم سمجھ گئی کہ میری تو خواہش پوری ہو گئی، آج ہی میں نے کہا اور آج ہی کرایہ دار آ گئے۔ نسیم ان کو اندر لے آتی ہے، اندر لا کے بٹھاتی ہے، پانی شانی پوچھتی ہے، بعد میں بڑی خوشی سے کہتی ہے شکر ہے آپ باپ بیٹی یہاں پہ کرائے پہ رہنے آگے، میں یہاں اکیلی ڈرتی رہتی تھی کتوں کی آوازوں سے، چور کے ڈر سے، لوگوں کی نگاہوں سے۔ اور وہ لڑکی کہتی ہے میڈم یہ میرے ابو نہیں ہے، یہ میرے شوہر ہیں۔ اور نسیم حیران پریشان کہ جو لڑکی ڈری سہمی بیٹھی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر ہیں۔ نسیم نے معذرت کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور جو نسیم نے معذرت کی کہ مجھ کو نہیں تھا پتا کہ یہ آپ کے شوہر ہیں۔ اب جو بوڑھا شخص تھا اس کا نام تھا مراج الدین، وہ اپنی بیوی کو غصے سے دیکھتا ہے، بیوی ڈر کے سہم کے چپ ہو جاتی ہے۔ نسیم ان کو لے کے جاتی ہے، گھر دکھاتی ہے، گھر دیکھنے کے بعد گھر پسند آ جاتا ہے، اسی رات وہ کہتے ہیں ہم سامان شفٹ کر دیں گے۔ تو سامان شفٹ کرتے ہیں، نسیم بڑی خوش ہوتی ہے، آج ڈر نہیں لگے گا مجھ کو۔ لیکن رات جب ہوتی ہے، نسیم سونے لگتی ہے تو ایک دم کسی کے کراہنے کی، لڑکی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ نسیم کہتی ہے یہ کیا بات ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کھڑکی کھولتی ہے، باہر دیکھتی ہے، ادھر چیک کرتی ہے، ادھر چیک کرتی ہے، نہیں، وہ آتی سیڑھیوں کے پاس۔ جو سیڑھیوں کے پاس آتی ہے آواز نسیم کے گھر کے اوپر سے آ رہی ہے۔ جو کرایہ دار ہے جیسے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے یا تشدد کر رہا ہے اس کے اوپر۔ آخر نسیم کو رات کو پھر نیند نہیں آتی، نسیم حال میں بیٹھی رہتی ہے، وہیں پہ سو جاتی ہے، کبھی اٹھ جاتی ہے۔ ایسے ہی صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے جو بوڑھا شخص تھا مراج الدین دبے پاؤں ڈرتا ہوا وہاں سے جا رہا ہے۔ نسیم اس کو دیکھ رہی ہے، روکنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا نسیم جاتی ہے اوپر اور دروازے پہ دستک دیتی ہے، کیا روبینہ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ روبینہ کہتی ہے باجی میں دروازہ کیسے کھولوں، دروازہ تو باہر سے بند ہے۔ جو وہ نسیم باہر دیکھتی ہے واقعی دروازہ تو باہر سے بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارا شوہر تالا کیوں لگا کے جاتا ہے؟ وہ کہتی ہے باجی آپ چلی جائیں، میرا شوہر آ گیا نا مجھ کو چھوڑے گا نہیں، اور آپ یہ بات کسی سے مت کرنا، آپ اوپر آئی تھی میں نے آپ سے باتیں کی ہے۔ نسیم ڈر کے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن نا رات کو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، رات کو لڑکی کی چیخنے کی، مارنے کی، پیٹنے کی، تشدد کی آوازیں آتی ہیں بہت زور زور سے۔ نسیم تہیہ کر لیتی ہے آج تو میں اس کے شوہر سے پوچھوں گی کہ کیوں اس بچی پہ ظلم کرتا ہے، اور نسیم باہر ہی بیٹھ جاتی ہے حال میں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس کا شوہر دبے پاؤں وہاں سے جا رہا ہے۔ نسیم آواز دیتی ہے کہ مراج الدین صاحب میری بات سنیں، آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ مراج الدین کہتا ہے مجھے معلوم ہے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں، آپ یہی کہیں گی نا کہ رات کو آپ کے کمرے سے جو آوازیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو میری بیوی ہے یہ پاگل ہے، سائیکو ہے، جان بوجھ کے چلاتی ہے، چیختی ہے، مجھ پہ چیزیں دے کے مارتی ہے۔ وہ کہتی ہے آواز تو لڑکی کی چیخنے کی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ڈرامہ کرتی ہے اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر تم اس کو بند کیوں کر کے رکھتے ہو؟
تالا کیوں لگا کے جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تالا اس لیے لگا کے جاتا ہوں وہ پاگل عورت کہیں حملہ نہ کر دے آپ کے اوپر۔ نسیم کہتی ہے آپ وہ چھوڑ دے میرے اوپر، آپ مجھے دے کھول دے روم، میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چابی پھینکتا ہے نسیم بیوی کی طرف، ان سے کہتا ہے کہ آپ خود جا کے دروازہ کھولیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کچھ بھی ہو گیا تو میں مسئول نہیں ہوں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ وہ چابی دے کے چلا جاتا ہے، نسیم جاتی ہے اوپر، دروازہ کھولتی ہے، اور جب دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو روبینہ بھاگ کے آتی ہے، دیکھتے دروازہ کھل گیا، نسیم کے گلے لگ جاتی ہے۔ نسیم اسے بڑا خوش ہو کے ملتی ہے کہ اور پوچھتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، رات کو چیختی چلاتی کیوں ہو، آخر تمہاری کیا مجبوری تھی، اس اپنے باپ سے بڑی عمر کے مرد سے شادی کی ہے تم نے، بوڑھے کسڑ کے ساتھ۔ نسیم کہتی ہے، وہ جو لڑکی ہے روبینہ کہتی ہے کہ باجی نسیم کیا بتاؤں، میرے باپ نے اس سے قرض لے رکھا تھا، پیسے ادا نہ کر پایا، تو میرے باپ نے اس سے کہا کہ میری بیٹی شادی کر لو، میں تو پیسے نہیں دے سکتا۔ اب یہ مراج الدین کہتا ہے بھائی دیکھو لوگ تھو تھو کریں گے مجھ پہ، میری بیٹی کی بھی چھوٹی عمر لڑکی سے میں شادی کروں گا؟ وہ کہتا ہے دیکھو مراج الدین، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، اگر پیسے نہیں دو گے، شادی نہیں کرو گے تو میں اپنی بیٹی کو کہیں اور بیچ کے پیسے لا کے آپ کو دے دوں گا۔ آپ میری بیٹی کو جانتے ہو، میں آپ کو جانتا ہوں، سلام دعا ہے آپ بھلے آدمی ہو، آپ میری بیٹی شادی کر رہے ہو۔ تو پیسے کے بدلے میرے باپ نے، مراج الدین جو بوڑھا شخص ہے، اس سے میری شادی کر دی، اور رات کو چیختی چلاتی اس لیے ہوں کہ میرے شوہر کو ڈر ہے کہ اس کی جوان بیوی ہے، خوبصورت بھی ہے، کہیں کسی سے سیٹنگ نہ بنا لے، اس لیے تالا لگا کے جاتا ہے، اور ویسے تو میری خواہش پوری نہیں کر پاتا، وہ کبھی مارتا ہے، کبھی سگریٹ سے جلاتا ہے، یہ ہاتھ دکھاتی ہے دیکھو میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، یہ سارا ہاتھ سگریٹ سے جلایا ہے میرے شوہر نے، اور مجھ کو تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے۔ نسیم کہتی ہے تم پھر یہاں سے کیوں رہتی ہو کے ساتھ؟ وہ کہتی ہے باجی مجبوری ہے، اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی تو میرے باپ سے پیسے مانگے گا جا کے۔ نسیم کہتی ہے میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہے باجی آپ یہاں پہ کیمرہ لگا دیں، جب کیمرہ لگائیں گے تو اس میں جب تشدد کرے گا نا میرے پر، وہ سارا کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور پھر آپ وہ سارا دکھانا پولیس میں، تو میری جان چھوٹ جائے گی اس سے۔ اب نسیم بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا اس کا شوہر سچ بول رہا ہے۔ نسیم کو دونوں پہ اعتبار ہوتا ہے، بھولی تھی نسیم۔ اب وہ اسی طرح 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا۔ تیسرے دن نا، وہ جب شوہر چلا گیا اس کا کام پہ، نسیم پھر جاتی ہے اوپر، چابی اس کے پاس ہوتی ہے، تالا کھولتی ہے، ابھی تالا کھولتی ہے ہلکی سی آواز آتی ہے اندر سے، لڑکی فون پہ بات کر رہی ہے، لڑکی جو کرایہ دار ہے روبینہ اوپر بات کر رہی فون پہ کہ آج رات کو اس ٹائم آ جانا، وہ تو ہے بڑی کمزور، اور ہم اس کا کام تمام کر دیں گے، اور ہم جو ان سے نا آج یہ لازمی کرنا ہے کام میں، تم لوگوں نے مس نہیں کرنا، آج کی رات لازمی یہ کام کرنا، مس نہیں کرنا، بس بار بار یہ بات کری فون پہ۔ اب نسیم ڈر جاتی ہے کہ لڑکی جو سی ہے اپنے کسی یار کے ساتھ آشنا کے ساتھ بات کر رہی ہے بڑے پیار سے، اور کہہ رہی ہے آج کام تمام کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اپنے شوہر کو مارنا چاہتی ہے۔ اب نسیم کی کوئی جاننے والی دوست تھی جو پولیس کانسٹیبل تھی، یہ نسیم اس کو فون کرتی ہے کہ میرے گھر پہ ایسا کرایہ دار ہے، جو میرے گھر میں کرایہ دار لڑکی ہے، وہ اپنے شوہر کا کام تمام کرنا چاہتی ہے، آج رات تم میرے گھر پہ آ جاؤ، یہاں پہ ریکنگ کرو ساری چھپ کے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ ادھر یوں ہی رات ہوتی ہے، نسیم کھانا کھاتی ہے، کھانا یوں ہی کھاتی ہے تو اس کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب نسیم کو ہوش آتا ہے تو نسیم کیا دیکھتی ہے کہ نسیم ہاسپٹل میں ہے، اس کے ارد گرد بہت سے پولیس والے کھڑے ہیں، ڈاکٹر کھڑا ہے، نرس کھڑی ہیں۔ نسیم حیران پریشان کہ یہ کہاں پہ آ گئی میں، اور میں ہسپتال میرا کیا کام، اور پوچھتی ہے اپنی دوست پولیس کانسٹیبل سے کیا روبینہ نے اپنے شوہر مراجن کو مار دیا ہے، کہاں ہے وہ؟ اور وہ پولیس کانسٹیبل کہتی ہے نسیم تو کتنی بیوقوف ہے، کتنی بھولی ہے، ان کا ٹارگٹ تو تھی، نہ ہے اس کے شوہر، وہ تو ایک گینگ تھا، وہ ایسے ہی نا ایزی ٹارگٹ ڈھونڈتے تھے، گھر کرائے پہ لیتے تھے، 2-4 دن اس کے ساتھ اس کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ اب تم نے اس کو اپنا سارا باتیں بھی بتا دی، اپنا زیور بھی دکھا دیا، اسے معلوم پڑ گیا عورت بھولی ہے، آج رات کو انہوں نے تمہارے کھانے میں زہر ملایا تھا، بے ہوشی کی دوا ملائی تھی، تم کھانا کھاتے بے ہوش ہو گئی، وہ اپنے کام میں لگ گئے۔
تم نے ہم کو فون کیا ہوا تھا تو ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا، تمہیں تو انعام ملے گا، اس گینگ کی تو بہت دیر سے تلاش تھی، تم نے اتنا بڑا گینگ پکڑوا دیا۔ اب وہ نسیم بڑی حیران پریشان کہ میں سمجھتی تھی اپنے شوہر کو مروانا چاہتی ہے، یہ تو میرے پیچھے تھی۔ تو اس کہانی سے سبق آپ کو یہ ملتا ہے کہ کرایہ دار کبھی بھی رکھیں، اس کی رپورٹ درج کرائیں، بتائیں ہم نے یہ کرایہ دار رکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ، جو لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ آج کل فراڈ کرنے میں بہت ماسٹر ہیں۔ یہ بڑا مشہور کیس ہو گیا فراڈ کا۔ تو اس کہانی کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کریں گے، اور ہمارے جو دوست ہیں اسپیشلی راؤ یاسین فرام لاہور اور محمد حسن، باقی جو دیگر دوست ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ۔ دعا میں یاد رکھنا، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔